تو ابو کتنا غصہ ہوئے جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جا مطلب رہی سنے ہوئے ہیں اور ابو بہت غصہ ہوئے. صرف ابو ہی تھا یا امی بھی, یا ابو واز میجر؟ اچھا امی پہلے غصہ نہیں ہوتی تھی, امی اب کرتی ہیں غصہ. آئی تھنک وہ اب اس لیے کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں تمہاری ایک ایج ہو گئی ہے, اب تم شادی کر لو اور تم کام میں لگ گئی ہو, انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہو, تو تمہیں اس لیے شاید اب شادی کا خیال نہیں آتا, اور صبح 10 سے رات 10 بجے تک کام پہ ہوتی ہو تو کیسے خیال آئے گا. تو وہ اس بات پہ ہوتی ہیں تھوڑا. ابو because my dad, میرے امی ابو مطلب دے کم فرام اے ولیج, اور ہمارے پیچھے کافی خاندان ہے, تو ان کو نا اس چیز کا بڑا تھا کہ تم مطلب ہمیں گاؤں میں ہمارا نام خراب کرو گی, وہ کیا بولیں گے کہ مطلب ٹی وی پہ آتی ہے تو پتہ نہیں کیا کرتی ہے. بٹ دین ود ٹائم جب انہوں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ آنے والے لوگ بھی بڑے نارملی ہوتے ہیں اور ایسا کچھ نہیں غلط ہوتا, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ چاہو تو آپ غلط کر سکتے ہو, اور آپ غلط میں بھی بیٹھ کے اچھائی کر سکتے ہو. سو ون دے نوٹس دیٹ, سو ناؤ ابو کافی حد تک صحیح ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی مجھے کنونس کیا ہے میری پڑھائی واپس اسٹارٹ کرنے پہ, جس کے لیے میں کل لاہور گئی ہوئی تھی اور میرا ایگزام کل تھا, آج میں آپ سے ملنے کے لیے واپس. واو, تو ایگزام دے کے آ رہی ہیں, کس چیز کا ایگزام دیا؟ ایم ایس سائیکالوجی کی انٹری ٹیسٹ تھا. اوہ ویری گڈ یشما, بیسٹ آف لک. دس از اے بگ تھنگ. او تو ہم کیا اب کم دیکھیں گے آپ کو؟ نہیں کم نہیں دیکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنا تھوڑا ساتھ ساتھ دو چیزیں کرنی پڑیں گی. آئی ایم شیور یو ول ڈو اٹ انشاءاللہ. یو آر ویری ڈیٹرمنڈ پرسن. آئی فیل ابو کے ساتھ کافی راکی قسم کی ریلیشن شپ رہی ہے, لیکن پھر سب صحیح بھی ہو گیا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم جب آپ ہاسپٹل میں تھیں, اور ہی کیم اینڈ انہوں نے کافی آپ کا خیال رکھا اور سب کچھ. کبھی اب اس کے بعد آپ نے مڑ کے وہ آیا جب چیزیں صحیح ہو گئی, دل سے نکل گئی بہت سی باتیں, کہ آپ نے ان سے بولا ہو کہ I'm sorry for all the things that I said or did, یا کبھی ابو سے بات چیت کی اس طریقے سے, یا وہ ڈسٹینس ویسے؟ نہیں, بابا میرے کبھی بھی ایکسپریسو نہیں تھے, اور میں بھی کبھی ایکسپریسو نہیں تھی ان سارے انسیڈنسز سے پہلے. بٹ اس حادثے کے بعد مجھے لگتا ہے اب ہمیں نا لائک لگام لگانی پڑتی ہے ہمارے اوپر. ہم اتنی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ میری امی کہتی ہیں سنو تم لوگوں کا باپ بیٹی کا ریلیشن شپ ہے, بس کر جاؤ. بٹ ابھی بھی میرے ابو کے اندر یہ چیز ہے, وین ہی از میڈ ایٹ می, جس طرح ابھی بیچ میں کسی وجہ کی وجہ سے ہی واز میڈ ایٹ می اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ٹاک ٹو می فار اے منتھ. آپ یقین کریں ہم ایک ہی گھر میں تھے, اور میں نا مطلب جا کے میں ان کو پیار بھی کروں, میں سب کروں, وہ جواب ہی نہیں دیں گے, وہ اتنے اسٹبن. پھر ایک دن مجھے خیال ہے, میں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہا پاپا سلام کا جواب مسلمان پہ لازم ہے, وعلیکم السلام. میں نے کہا یہ میں پہلے استعمال کر لیتی ہوں, اس دن سے ہماری بات شروع. اچھا مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ وہ دونوں کی, آپ کی دونوں کی اپنی اپنی وہ ہو رہی ہے, بٹ اٹس ناٹ لائک ایکسٹریم پہ نہیں جا رہا ہے, بٹ اپنا ایک وہ ایشو پہ آپ دونوں نے اپنا وہ کیا ہوا ہے, وچ از آلسو گڈ. کہ مطلب ایسا نہیں نا, مطلب یہ ہوتا ہے نا ہم گھر چھوڑ کے چلے گئے, چلے جاؤ. نہیں وہ آئی تھنک وہ بچپنے میں نے وہ ایک اس چیز کے اوپر انٹرویو دیا بھی تھا بڑا لینتھ میں, کہ بچپن جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تو بہت ساری چیزیں آپ صحیح پرسیو نہیں کر پاتے اور آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہو. اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی بھی کہیں نہ کہیں یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ چھوڑ دیتے ہیں. میں اب اپنے ساتھ کی لڑکیوں کو دیکھ رہی ہوں اور لڑکوں کو, وہ یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, بچپن سے بات کرنا, وہ دوستی کرنا. بٹ آئی تھنک جو ہماری امی ابو والا جو دور تھا اس میں شاید وہ چیزیں کم تھیں, اتنا زیادہ ایک دوسرے سے آپس میں فری ہونا اور کھل کے باتیں کرنا. تو وہ آئی تھنک ایک میں اپنے آپ کو, ہماری جنریشن کو, میں اور میرے دوست کہتے ہیں ہم لوگ ایکسپیریمنٹل جنریشن تھے, جس کے اوپر بڑے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. بکاز ایک ٹائم سلو تھا اور ایک دم سے ایک فاسٹ ٹائم آ گیا, سوشل میڈیا بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. تو ہمارا ایکسپوجر لیول جو ہے نا وہ ہمارے گھر والوں کے چیزوں سے تھوڑا میچ نہیں کرتا تھا, تو اس لیے کہیں نہ کہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ لیک کر رہی تھی. بٹ ود ٹائم تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. اور وہ جو آپ کی فرینڈ تھیں وردہ جنہوں نے بیچ میں, اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو تھوڑا سا یشما جو تھی وہ ان کو لگتا تھا کہ اللہ میاں تو میرے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں, تھوڑا سا ایک پیریڈ آیا تھا, ناراض ہو گئی تھی which was very wrong of me. And then her friend Varda brought her back to it. وردہ سے ان ٹچ ہیں ابھی تک؟ وردہ سے میں بالکل ان ٹچ ہوں. مجھے آپ کی اس بات سے نا مجھے مطلب یاد آیا ہے کہ یہ جو بھی حادثہ ہوا بھی تھا, when I like lost faith whatever and I was mad at اللہ تعالیٰ, وہ میرا ایک اپنا پیٹرن ہے کہ I try to, I don't know, in psychology
مطلب یہ بڑا ایک ہارڈ کانسیپٹ ہے ایکسپلین کرنا, بٹ بیکاز آئی بین ٹو تھراپی مائی سیلف, سو دس از واٹ مائی تھراپسٹ ٹولڈ می اباؤٹ مائی سیلف, کہ آپ کی پرسنالٹی میں نا ایک ایڈ ہوتا ہے, ایک ایگو ہوتا ہے, ایک سپر ایگو ہوتا ہے. ایڈ جو ہے وہ آپ کو پش کرتا ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے, کہ لائک آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے نا تو ابھی چاہیے, اور وہ آپ کو بولے گا کہ بس لائک یو نو مجھے یہ انزائٹی کا جو ایک لیول میرے اندر آ رہا ہے ابھی مل جائے گی تو ختم ہو جائے گی. بٹ دین یور سپر ایگو وہ تھوڑا مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز پہ ہوتا ہے, جو آپ کے ریلیجن ویلیوز سے بھی آتی ہیں, آپ کی نرچر ویلیوز سے بھی آتی ہیں, تو وہ پھر آپ کو تھوڑا جج کرتا ہے اس چیز پہ اور آپ کو بولتا ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا. اور جو آپ کا ایگو ہوتا ہے وہ ان دونوں میں نا بیلنس رکھتا ہے. تو میرا زندگی میں جو پہلے حساب تھا نا وہ تھا اٹ پہ بڑا میں فوکس کرتی تھی, اور جب میں کرتی تھی نا اس کے بعد پھر میرا سپر ایگو مجھے انتہائی گلٹ میں ڈال دیتا تھا, اور میں کہتی تھی یار یہ میں نے کیوں کر دیا. سو ایک میرے پہ ایک ٹائم آیا تھا جس میں نے بہت زیادہ نا میں نے کہا اچھا میرے ریلیجیس ویلیوز کافی میری ایک مطلب پختہ ہیں کئی چیزوں میں, تو میں اپنے آپ کو بہت جج کرتی تھی. تو پھر میرا ایک اللہ تعالیٰ سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ میں جو ہوں نا اب یہ چیزیں نہیں کروں گی, اور یہ چیزیں میں ایسے کر دوں گی, صحیح کر دوں گی, سب کچھ اچھا کروں گی, اینڈ دین آئی وانٹ دس ریزلٹ. تو وہ میں نے خود ہی نا مطلب بات کر کے میں نے کہا مجھے ریزلٹ چاہیے. اب میں چھوٹی تھی, آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو وہ جب میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے چیزیں کی اور مجھے جس ٹائم پہ ریزلٹ چاہیے تھا اس ٹائم پہ نہیں ملا, تو میری وہ ایک ناراضگی پیدا ہو گئی. لیکن وہ پھر آگے جا کے آف کورس when I got my faith back and I realized کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جس ٹائم پہ آپ سمجھ سکتے ہو اسی ٹائم پہ دکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. لیکن وردہ کو فون کر کے بھی کچھ بات چیت ہوتی ہے, وہ بولتی ہے دیکھو تم کہاں سے کہاں, ہماری ویڈیو کالز ہوتی ہیں, وہ کچھ بولتی رہتی ہے, ہماری ویڈیو کالز ہوتی ہیں. انفیکٹ وہ مجھے بڑا کہتی ہے تم نے جب سے انٹرویو دیا ہے مجھے لوگ انسٹاگرام پہ ڈھونڈ کے مجھے ڈھونڈ لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں, کہتے ہیں لیکن مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے because a lot of people do contact her for like spiritual reasons as well, and a lot of people contact me also, and I'm just like یار مطلب واو, مطلب لوگوں نے اتنا اس چیز کو ایکچولی سنا, انڈرسٹینڈ کیا اور نیگیٹیولی نہیں لیا. بیکاز when I gave that interview I was very scared later on کہ وہ بس اس وقت نکل گیا سب کچھ ایک فلو میں, بٹ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں, غلط انٹرپریٹیشن نہ ہو جائے. بڑی بہادر تھی یہ اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے یشما لوگ بولتے نہیں ہیں, بٹ خیر آپ کا بہت زیادہ شاید تھا, مجھے نہیں پتا کتنے ایکسٹریم لیول, بٹ مجھے لگتا ہے جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا نا اس سے ہر کوئی انسان کسی نہ کسی اسٹیج پہ گزر رہا ہوتا ہے کہ جو اپنی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں, تھوڑا غصہ ہو جاتے ہیں, تھوڑا کہتے ہیں میں 4 دن نماز نہیں پڑھوں گا, دین یو کم بیک ٹو اٹ. تو مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ ریلیٹ کر پائے, اور انہوں نے, اور پھر آپ نے سولوشن جو آپ کی دوست نے بتایا آپ نے کیا, وہ کتنا سمپل تھا, یو نو لائک اوکے لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, مے بی ہم دا ہول ایمان پارٹ, وہ میں ابھی بھی بہت لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ جب تک آپ ذکر نہیں کرو گے, آپ اپنے ایمان کو چارج نہیں کرو گے, فون چارج نہیں کرو گے تو وہ بھی بند ہو جائے گا یار. تو اگر مطلب دس از آور فیڈ, آپ چارج نہیں کرو گے تو آپ اسپرچولی آپ کی وہ چیز ایکٹیو ہوگی ہی نہیں. تو آپ کیسے پھر بول سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کم ہو رہا ہے, اسٹرانگ نہیں ہے, وہ میری بات نہیں سن رہے, یا جواب نہیں آ رہا ہے, یا چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. اتنے آپ کے ارد گرد نیگیٹو انرجیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو یہ دعائیں چیزیں آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ان سے. اینڈ ایز یو ور سیئنگ اٹس اے لائف لانگ اسٹرگل نا, ابھی بھی یو وینٹ تھرو اٹ. میں بھی, میرے ساتھ تو مجھے لگتا ہے ہر دوسرے دن ہوتا ہے, میں کہتی ہوں یہ کیوں نہیں ہوا, ایسے کیوں نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ وہاں ہے, نہیں بٹ الحمد للہ آئی ہیو دس, آئی ہیو اے ویری فرم بلیف ناؤ کہ کچھ بھی جو بھی کچھ برا بھی ہو رہا ہے نا تو وہ میری کسی بہتری کے لیے ہی ہو رہا ہے. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہاں, وہ 2 ٹائپ کی آپ کے اوپر برائی ہوتی ہے نا, ایک آپ کے گناہ دھونے کے لیے ہوتی ہے, اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے جو ایکچولی سزا ہوتی ہے, بٹ اس میں بھی آپ کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں طریقے سے ون سچویشن رکھی ہے آپ کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہم اسی سارے فیز کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو ریپ اپ کر کے پھر دوسری فیز پہ آئیں گے. ڈپریشن کافی زیادہ آپ نے فیس کی, اب کمپلیٹلی ریکور ہو گیا ہے؟ کیونکہ میرا سوال اس لیے کیونکہ آپ جس انڈسٹری میں ہیں مجھے لگتا ہے ادھر بہت اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, ادھر بہت سے ناٹ جسٹ کی انڈسٹری اٹ سیلف, ہو سکتا ہے کچھ فیکٹرز انڈسٹری کے بھی ہوں, کیریکٹرز کے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں, دے کوڈ بی ٹریگرز رائٹ. سو ہاؤ ڈو یو ہینڈل, کیا ہوتا ہے آج کل, اینڈ فار اینی بڈی who's gone through what you have, اس کے لیے جو اسی طرح کی سچویشن میں ہو کیا ایڈوائز کریں گی, یا آپ کیا ریلیٹ وہ کر سکتے ہیں آپ سے؟ اچھا فرسٹلی تو میں بولوں گی کہ جس مجھے ایج میں ہوئی تھی, آئی واز 20 and I'm 27 now, so this is 7 years, اور ابھی بھی آف کورس ایک چیز چل رہی ہے. تب مجھے بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈپریشن کیا ہے. مجھے لگا تھا کہ میں بالکل شاید پاگل ہو گئی ہوں, اور وہ جو بچپن میں فلمس میں دیکھا تھا نا کہ اب آپ ایک مینٹل ازائلم میں ہو گئے, بال کٹے, تو مجھے لائک اس طرح کے میرے بارے میں خیالات آتے تھے کہ اب میرے ساتھ شاید یہ ہونے والا ہے. بٹ جب آپ کو the first time I went to a psychiatrist, اور اس نے جب مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے,
تو آدھی انزائٹی میری وہیں پہ ختم ہو گئی تھی بیکاز آئی گاٹ ٹو نو واٹ از ایکچولی ہیپننگ ود می. تو وہ ایک انفارمیشن کا ایکسیس ہونا نا بہت ضروری ہوتا ہے اگلے انسان کے پاس. میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کبھی بھی کوئی میرے پاس اگر آتا ہے یہ بات کرنے کے لیے, اینڈ آئی تھنک آج کل اٹس ویری کامن ہر کسی کو, ہمارے ایج کے سے زیادہ آئی تھنک ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز اب اس دور میں ڈالی جا رہی ہیں. اتنا ایک فاسٹ دور ہے کہ ہر کسی کی مینٹل ہیلتھ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کولیپس ہو رہی ہوتی ہے. سو دس از واٹ آئی ٹرائی ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ یار جس طرح آپ کا دل ایک آرگن ہے, آپ کی کڈنی ایک آرگن ہے, آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ دل اس کے لیے دوائی لیتے ہو, کڈنی کے لیے دوائی لے لیتے ہو, آپ کا کوئی بھی آرگن خراب ہو تو یو ڈو گو آؤٹ اینڈ یو نو سیک ہیلپ فار اٹ. سملرلی یور برین از آلسو این آرگن. اس میں کوئی الگ بات نہیں ہے اگر وہ میل فنکشن کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے بھی آپ جاؤ, آپ ہیلپ لو اینڈ تھنگس ڈو گیٹ بیٹر. اور میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں شروع میں وین آئی واز ریکمینڈیڈ میڈیسنس تو میں نے 3 مہینے تک ریزسٹ کی تھی یہی سوچ کے کہ نہیں گولیاں تو پاگل کھاتے ہیں, میں تو اگر ایک بار میں نے گولیاں کھانا شروع کر دیں تو مجھے تو زندگی بھر کے لیے شاید کھانی پڑیں گی.